اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ یبغضها اللہ کثرت الطعام و کثرت المنام۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی رسول اکرم کی اسی حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز تھی کثرت الطعام، زیادہ کھانا۔ کل ہم نے زیادہ کھانے کے جو نقصانات تھے پرخوری کے، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، اور کم کھانے کے جو فوائد تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، اور ماہ رمضان میں اس کا جو تربیتی پہلو تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک مہینے کی پریکٹس ہے اللہ کی طرف سے کم کھانے کی، تاکہ انسان اسے ماہ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ کنٹینیو کرے اور کھانے پر زیادہ جو ہے وہ توجہ نہ دے، یا یوں کہوں کہ زیادہ کھانے سے جو ہے وہ پرہیز کرے۔ آج اس کی دوسری چیز جو اس میں کہا جس کو اس میں کہا گیا ہے کہ جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ ہے کثرت المنام، زیادہ سونا۔ انسان بہت زیادہ جو ہے وہ سوتا ہے، اسے زیادہ جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ نیند میں جو ہے وہ گزارتا ہے۔ نیند ویسے تو اگر آپ دیکھیں یہ بھی اللہ کی ایک اہم ترین نعمت ہے اور اس کے نظام کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ میری ایک نشانی یہ ہے، میری ایک نشانی یہ ہے، یعنی میری عظمت و قدرت کی ایک پہچان اور ایک علامت یہ ہے۔ اس میں بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ آج میں جب صبح دیکھ رہا تھا تو بہت سی آیتیں ہیں، مثلا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یا یہ کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، مٹی سے پیدا کرنا، خود تم کو تمہارے نفسوں سے جو ہے وہ پیدا کرنا، یا یہ کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا، بجلی کی چمک گرج، یہ سب اللہ نے اپنی نشانیوں کے طور پر جو ہے وہ قرآن مجید میں پیش کیے ہیں اور بیان کیا ہے۔ اللہ نیند کو بھی اپنی نشانی جو ہے وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے دن اور رات میں نیند کو جو ہے وہ رکھا۔ نیند ہر انسان کے لیے، بلکہ یوں کہوں ہر جاندار کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، جانور ہو یا انسان ہو، ان کے لیے نیند جو ہے وہ ضروری ہے اس کی زندگی کے لیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی نہ سوئے یا اسے سونے نہ دیا جائے تو پھر اس کا زندہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نیند انسان کو ایک نئی طاقت دیتی ہے۔ انسان پورے دن تھکا ہارا کام کر کے جب گھر پہ آتا ہے اور وہ پھر رات کو جو ہے وہ سوتا ہے، اور جب صبح کو جو ہے اٹھتا ہے تو پھر وہی اس کو انرجی اور وہی طاقت جو ہے وہ اس کے اندر محسوس کرتا ہے، اپنے اندر جو ہے محسوس کرتا ہے۔ تو نیند جو ہے وہ، نیند کے بعد انسان کو ایک نئی طاقت بھی جو ہے وہ اپنے جسم میں جو ہے وہ احساس کرتا ہے اس نئی طاقت کا۔ اب جب بات آتی ہے نیند کی تو اس میں کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ مثلا پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کب سوئے۔ کئی سوالات ذہن میں، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ کب سوئے۔ تو ویسے تو اللہ نے رات کو جو ہے وہ سونے کے لیے بنایا، بلکہ آرام کے لیے بنایا۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو سکون اور آرام کے لیے جو ہے وہ بنایا۔ لیکن جیسا کہ میں نے آیت پڑھی تھی اس میں یہ بھی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ منامکم باللیل والنہار، رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی جو ہے وہ۔ تو مگر اب سوال ہوتا ہے اگر دن میں بھی آدمی کو سونا ہے
تو اس میں جو ہے وہ کب سوئے، کب اس کے لیے سونا بہتر ہے، کب اس کے لیے سونا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ روایات کے لحاظ سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دن کی شروعات میں، ابتدا میں، مثلا جیسے آپ کہہ لو نماز صبح کے بعد، اس وقت کے سونے کو نادانی اور جہالت جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس وقت سوتا ہے نماز صبح کے بعد، مثلا وہ کند ذہنی کا سبب ہوتا ہے، وہ اس کا ذہن جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو وہ چیزوں کا جو ہے وہ بھولنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو دن کی ابتدا میں سونے کو جہالت جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ دوسرے جو ہے وہ خواب قیلولہ، یعنی تقریباً ظہر کے وقت یا ظہر کے کھانے کے بعد آدمی کو تھوڑا آرام کرنا اور سونا، کہتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بتایا گیا ہے، اس وقت کے سونے کو نعمت بتایا گیا ہے۔ اگر نہ بھی سوئے تو آدمی مثلا تھوڑا جو ہے وہ آرام کرے۔ تیسرے جو ہے وہ عصر کے بعد، اس وقت سونا جو ہے اسے حماقت بتایا گیا ہے، بیوقوفی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اور چوتھے جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، کہتے ہیں یہ رزق سے محرومیت کا سبب ہے، آدمی رزق سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ تو رات کے سونے کے بعد، رات کا تو سونا ہی، لیکن دن میں جس سونے کو بہتر بتایا گیا وہ صرف قیلولہ ہے، یعنی وہ ظہر کے وقت کا، ورنہ کہیں جو ہے وہ جہالت، صبح کے وقت جہالت اور نادانی کا جو ہے وہ سونا ہے، یا اس کے بعد جو ہے وہ حماقت جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اس کو ظہر کے بعد جو ہے وہ عصر کے بعد کے جو ہے وہ سونے کو، اور مغرب اور عشاء کے درمیان کے سونے کو رزق سے محرومیت کا سبب جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گئی کہ کب آدمی سوئے، تو رات تو ہے ہی، لیکن دن میں بہترین وقت جو ہے وہ ظہر کے وقت کا ہے، یعنی وہ قیلولے کا وقت ہے۔ دوسرا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح سوئے، تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیند کی حکومت جو ہے وہ مغز میں ہوتی ہے، دماغ سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ صحیح بھی، آپ دیکھیں کہ جب آدمی لیٹا ہوا ہے اور کہیں کہیں کی سوچ رہا ہے، دماغ چل رہا ہے، تو نیند نہیں آتی اس کو، لیکن جیسے ہی وہ دماغ کو جو ہے وہ شانت کرتا ہے، اس کو خاموش کرتا ہے، تو پھر وہ خون کا جو پریشر ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور انسان کو نیند آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی حکومت جو ہے وہ مغز سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اگر نیند برابر ہے تو انسان کے جسم کو قوی اور طاقتور جو ہے وہ رکھتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی سونا چاہو پہلے دائیں کروٹ اور پھر بائیں کروٹ پر سو، یعنی پہلے رائٹ اور پھر جو ہے وہ لیفٹ، دائیں اور بائیں کروٹ پر جو ہے وہ سو، پہلے داہنی کروٹ پر اور پھر بائیں کروٹ پر سو۔ اور اسی طرح اٹھتے وقت جو ہے وہ داہنی کروٹ سے جو ہے وہ آدمی اٹھے، جب اٹھ رہا ہے بستر سے تو داہنی کروٹ سے جو ہے وہ اٹھے۔ اگرچہ ہم تو ان چیزوں کا دھیان ہی نہیں رکھتے، سوتے وقت کس کروٹ لیٹنا ہے، کس کروٹ جو ہے وہ اٹھنا ہے، ہمیں تو ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہیں ہے، لیکن یقین مانیں اسلام کے ہر حکم کے اندر جو ہے وہ ایک مصلحت ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اور اس کے ایک جو ہے وہ اپنے فائدے ہیں۔ تو داہنی کروٹ پر سو پہلے اور پھر بائیں کروٹ پر سو، اور جب اٹھ رہے ہو تو بائیں کروٹ سے جو ہے وہ اٹھو، یعنی اٹھتے وقت داہنی کروٹ سے جو ہے وہ اٹھو۔ اچھا، تو امام علی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگ باگ 4 طریقے سے سوتے ہیں۔ پیغمبر جو ہیں وہ پشت کے بل سوتے ہیں، کمر کے بل، ایسے ہی جیسے آدمی عام طور پر لیٹتا ہے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں تاکہ وہ وحی کے لیے تیار رہیں۔ تو پیغمبروں کا سونا کا طریقہ یہ ہے۔ اور مومن رو بقبلہ اور داہنی کروٹ پر سوتا ہے، یہ بھی ابھی بتایا بھی تھا کہ مومن جب وہ داہنی کروٹ سے شروع کرتا ہے پھر بائیں کروٹ پہ سوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو داہنی کروٹ سے اٹھتا ہے۔ آپ دیکھو یہ بالکل وہی حکم ہے جو حالت احتضار میں حکم دیا گیا ہے کہ جب آدمی حالت احتضار میں ہے تو جو اس کے نزدیک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے روبہ قبلہ کر دے، تو وہ روبہ قبلہ جو ہے اس کو کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نیند بھی تو خود موت کی بہن ہے نا، اس میں بھی تو روح اوپر ہی جاتی ہے، بس اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو روح بقبلہ ہونا، تو مومن جو ہے وہ روح بقبلہ اور داہنی کروٹ پر سوتا ہے۔ تیسرے، بادشاہان اور ان کی اولاد جو ہے وہ بائیں پہلو پر جو ہے وہ سوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابلیس اور اس کے بھائی
اور اسی طرح دیوانے، یہ لوگ جو ہے وہ پیٹ کے بل سوتے ہیں. یہ دیوانے وہ پیٹ کے بل اس طرح جو ہے وہ لیٹتے ہیں، وہ سوتے ہیں. تو اگر کوئی جو ہے وہ، آپ نے دیکھا نا، وہ سنتے ہیں آپ ماہ مبارک رمضان میں کہ ابن ملجم جو ہے وہ پیٹ کے بل جو ہے وہ سویا ہوا تھا، تلوار کو چھپایا ہوا تھا. تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ ابلیس کا جو ہے وہ طریقہ ہے. تو یہ 4 طریقے سے لوگ باگ جو ہیں وہ سوتے ہیں. تو دوسرا سوال تھا کہ کس طرح سوئے. تیسرا سوال جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ کہ کتنا سوئے. ایک نارمل نیند جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے، کتنا اس کا ایوریج ہونا چاہیے. اگرچہ اس کے لیے کئی چیزیں نیند میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں، مثلا کئی چیزیں، کئی حالات جو ہیں ہوتے ہیں، اور انہی کے لحاظ سے نیند جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. مثلا سونے والا بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے، یا مثلا جو ہے وہ اس کی دن کی ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں، اس کی فعالیت کیا ہے، وہ زندگی کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ زندگی کیسے جو ہے وہ گزارتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ شریک ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی محققین جو کہتے ہیں وہ ایک نارمل نیند، یعنی انسان کو کتنا سونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو رات میں 7 سے 9 گھنٹہ جو ہے وہ سونا چاہیے. ریسرچ بھی 18 سے لے کر 64 سال تک کی عمر کے لیے 7 سے 9 گھنٹہ سونا جو ہے وہ ضروری ہے. 7 گھنٹے سے 9 گھنٹے جو ہے وہ آدمی سے، اس سے زیادہ جب آدمی سوتا ہے تو اسے پرخوری کہتے ہیں، پرخوابی کہتے ہیں. اس سے زیادہ جو اگر سوتا ہے تو اسے زیادہ سونا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو 7 سے 9 گھنٹہ جو ہے وہ ایک ایوریج ہے نارمل طریقے سے. تو اسے زیادہ سونا کہا جاتا ہے. اور یہ وہی چیز ہے کہ جسے اللہ جو ہے وہ زیادہ اللہ جسے ناپسند کرتا ہے، کثرت المنام، زیادہ سونا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا کم بھی بہت زیادہ ہے، اگر وہ کم بھی ہو تو بہت زیادہ ہے. جیسے آگ جو ہے وہ چنگاری بھی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے. نیند کہتے ہیں کہ آپ کم بھی ہے تو زیادہ ہے. تیسرے بیماری، کتنی بھی کم ہو وہ زیادہ ہے. چوتھے دشمنی اور نفرت، کتنی بھی کم ہو یہ جو ہے وہ زیادہ ہی زیادہ ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا آپ نے، ابغض عند اللہ، اللہ کے نزدیک مبغوض ہے وہ آدمی. کون؟ جی فتن باللیل، جو رات کو مردوں کی طرح جو ہے وہ سوتا ہے، کچھ ہوش و حواس ہی اس کو جو ہے وہ نہیں رہتے ہیں. اور دوسرے بطال فی النہار، اور دن میں جو ہے وہ بیکار جو ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے، بغیر کسی کام کے ایسے ہی جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے. پیغمبر اکرم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے 4 چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں کہ ان کے اندر اگر وہ ہو گئی تو وہ برباد ہو جائیں گے. مثلا ان میں سے شکم پرستی، زیادہ کھانا. دوسرے زیادہ سونا. تیسرے بیکاری، آدمی ایسے ہی پھر رہا ہے بغیر کسی کام کاج کے. چوتھے بے ایمانی. اور افسوس سے یہ بات کہنے کو دل کر رہا ہے کہ یہ 4 چیزیں مسلمانوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. آپ دیکھ لو، شکم پرست بھی ہیں خوب کھانے پینے کے معاملے میں، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب شکم پر ہوتا ہے تو خواب، نیند بھی زیادہ تھے، پرخوابی بھی ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، بیکاری بھی پائی جاتی ہے، اور بے ایمانی بھی پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں دونوں کا نتیجہ دہشت گردی ہے. آدمی بیکار ہوتا ہے، کچھ لوگ ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان کا تڑکا لگاتے ہیں، ایمان کے لیے جو ہے وہ کرو. آج جب ہم یہ آپ کے سامنے بول رہے ہیں تو آج ہی کی خبروں میں ہے کہ پارا چنار میں جو ہے وہ ایک امام بارگاہ میں جو ہے وہ ایک حملہ ہوا ہے، خودکش حملہ، اور اس کے نتیجے میں پورا امام بارگاہ جو ہے وہ گر گیا. اگرچہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، اور ایک مسجد میں ہوا ہے، اس کا مؤذن جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. تو یہ بیکاری اور بے ایمانی کا. اور تو آج مسلمانوں میں کہ لوگ کو گمراہ کرتے ہیں، صاحب تمہارے جو ہے وہ فائنینشیل بھی تمہاری مدد ہو جائے گی، تم نے اگر ایسا کیا تمہارے گھر والے بعد میں آرام کی زندگی گزاریں گے، اور جنت میں جاؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ حوریں بھی جو ہے وہ ملیں گی. تو رسول اکرم جن 4 چیزوں سے ڈر رہے تھے، وہ 4 چیزیں جو ہے وہ آج مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. امام علی فرماتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ انسان کے کتنے ارادوں کو ختم کر دیتی ہے. انسان جو ترقی کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا. آج میں یہ کروں گا، آج میں یہ کروں گا، اور سو گیا.
اٹھتا ہی نہیں. تو اس کی نیند جو ہے وہ اس کے ارادوں کو ختم کرتی ہے, اس کی کامیابی میں جو ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہ زیادہ جو ہے وہ سونا یہ اللہ کو ناپسند ہے, اور اس کی وہ مقدار بتائی کہ 7 سے 9 گھنٹہ, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آدمی سوتا ہے وہ زیادہ سونا کہلاتا ہے. اور اس کے بہت سے جو ہیں وہ نقصانات جو پرخوابی کے بتائے گئے ہیں, وہ بہت زیادہ نقصان ہے پرخوابی کے, آدمی جو ہے وہ سوتا ہے. روایتوں میں اس کے بہت سے نقصانات آئے. آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں قیامت میں فقر و فاقہ اس کے نصیب ہوگا, فقیر ہوگا جو بہت زیادہ سوتا ہے. اب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا زیادہ سونے سے بچو, اس لیے کہ زیادہ سونا آدمی کو قیامت میں فقیر کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ یوں سمجھیں کہ قیامت میں مالدار کون ہوگا؟ جس کے پاس زیادہ اعمال ہوں گے. تو فقیر کون ہوگا؟ جس کے پاس اعمال جو ہے وہ کم ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے جو زیادہ سوتا ہے اس کے پاس اعمال کے لیے وقت کہاں ہے, اس کے پاس تو سونے کے لیے ہی وقت ہے. دوسرا نقصان, درگاہ الہی میں ناپسندیدہ ہوتا ہے یہ آدمی جو زیادہ سوتا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ جو بھوک لگنے سے پہلے کھائے وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. جو بغیر تھکن کے سوئے, ابھی اس کو کوئی تھکن نہیں ہے, ابھی کام کر سکتا ہے کچھ, پھر سو رہا ہے, تو بغیر تھکن کے سوئے وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. تیسرے, جو بغیر تعجب کی بات کے ایسے ہی ہنس رہا ہے, بغیر کسی بات کے, وہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, آدمی ہنس رہا ہے, تو کہتے ہیں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. تو زیادہ سونے والا درگاہ الہی میں ناپسندیدہ ہے. تیسری چیز, عمر کا ضائع ہونا اور مزدوری کا کم ملنا. امام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ سونے والے کی عمر بھی کم ہوتی ہے اور مزدوری بھی کم ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب کام ہی اس نے کم کیا ہے تو مزدوری تو اس سے کم ملے گی. چوتھا نقصان, قساوت قلب, دل سخت ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں اپنی غذا کو خدا کی یاد سے ہضم کرو, اس کے بعد مت سو, ورنہ تمہارا دل سخت ہوگا. اور اگر دنیاوی اعتبار پہ بھی دیکھیں تو اس کے بہت سے نقصان ہیں. آج جو میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سکتہ مغزی, برین ہیمریج کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ زیادہ سونے سے 46% جو ہے وہ اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں زیادہ سونے والے کو. محققین نے ریسرچ کی ہے کہ جو رات کو 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ سکتہ مغزی جو ہے برین ہیمریج, یہ جو ہے 46% جو ہے وہ اس کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. 9600 آدمیوں کے اوپر جو ہے وہ یہ تحقیق ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ زیادہ سونے سے اور بھی بہت سے نقصان ہیں, اور وہ بھی مثلا جیسے آدمی سردیوں میں زیادہ سوئے اور زیادہ نقصان بڑھ جائے گا. عادت نہیں ہے, بغیر عادت کے مثلا سو رہا ہے, اس کو نقصان بڑھ جائے گا. اور اس کی کیا مثلا کون سی بیماری, جیسے آدمی کا جگر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, ذہن جو ہے وہ آدمی کا کند ہو جاتا ہے, اور چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے وہ. تو اسی طرح سے پرخوابی یعنی کہ زیادہ سونے کے یہ سارے نقصانات ہیں جو روایات میں بیان ہوئے اور آج کی میڈیکل سائنس بھی بیان کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کثرت الطعام کو, زیادہ کھانے کو بھی ناپسند کرتا ہے, اور اسی طریقے سے اللہ جو ہے وہ زیادہ سونے کو بھی ناپسند کرتا ہے. اس کا ماہ رمضان المبارک میں تربیتی پہلو کیا ہے؟ جس طرح کثرت طعام کا تھا, پورا مہینہ آدمی کو کم کھانے کی پریکٹس, اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں کم سونے کی پریکٹس. آپ نے کبھی غور کیا سحر کھانے کی اتنی کیوں تاکید ہے؟ سحر کھاؤ, اٹھو, ایک کھجور کھاؤ, ایک گھونٹ پانی پی لو, چاہے اٹھو سحر میں. یعنی پورا اس طرح جیسے ہر پورے سال سوتے تھے ایسے نہیں سونا ہے ماہ مبارک رمضان میں, بلکہ اٹھو, سحر کے وقت اٹھو, سحر ہی کھاؤ. اچھا, جب آدمی اٹھے گا تو پھر اس کی جو عبادات ہے سحر خیزی کی عادت بنے گی اس کو, اور سحر خیزی کی عبادت جو ہے, سحر خیزی اور پھر اس میں عبادت کرنا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے.
قرآن مجید کی ایک آیت ہے، مومنین کی جب صفات بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ سحر میں اٹھ کر جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں، سحر خیزی کی جو ہے وہ عادت ہے۔ آپ دیکھیں محدث قمی کے لیے ملتا ہے کہ علماء کی جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ طلوع فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے اور ہمیشہ جو ہے وہ عبادت میں لگے رہتے طلوع فجر تک، پھر صبح کی جو ہے وہ نماز وغیرہ جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ بیٹا کہتا ہے میں نے کبھی بھی اس وقت میں انہیں سوتے نہیں دیکھا ہے، حتیٰ کہ اگر سفر میں بھی ہوتے تھے تو وہ نہیں سوتے تھے۔ تو سحر خیزی کی عادت بنے گی آدمی کو ماہ مبارک رمضان سے، یہ اس 1 مہینے کی جو ہے وہ پریکٹس ہے۔ آغا خمینی پیرس سے واپس آ رہے تھے، آپ دیکھیں گے اس جہاز میں جب وہ آ رہے تھے انقلاب کے وقت، اس وقت جو اس کا دوسرا طبقہ تھا اس پہ آپ جا کے اپنی عبادت میں مشغول تھے، نماز شب جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ بزرگان علماء سحر خیزی کو اسی لیے سحر خیزی کو اتنی اہمیت جو ہے وہ دیتے تھے۔ آقا کوچانی کے لیے ملتا ہے، وہ انہوں نے کئی نقل کیا ہے کہ جب ہم اصفہان میں پڑھتے تھے تو جس مدرسے میں تھے وہ تو 2 کمروں کے درمیان میں جو دیوار تھی اس میں سوراخ کر دیا تھا ہم نے، اور پھر جو ہے وہ اس میں ایک رسی ڈال دی تھی، اور جسے سحر میں اٹھنا ہوتا تھا وہ اسے اپنے پیر میں جو ہے وہ باندھ لیتا تھا تاکہ جب یہ اٹھے گا تو یہ بھی اٹھے۔ اور یہ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو، جو نہیں اٹھنا چاہتا وہ نہ اٹھے۔ لیکن بہرحال ماہ مبارک رمضان کا ایک تربیتی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو سحر خیز بناتا ہے، اس کی عادت ڈلواتا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کو زیادہ سونا ناپسند ہے، اسی طرح اللہ کو سحر خیزی پسند ہے کہ آدمی سحر کے وقت اٹھے، اس کی عبادت کرے، اس میں جو ہے وہ استغفار کرے۔ یقیناً جن بزرگوں کو کوئی مرتبہ ملا ہے نا، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے وہ سحر خیز تھے۔ تو ماہ مبارک رمضان کی اس عادت کو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ وہ ادامہ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔